خوابگاہ کے دروازے پر دستک ہوئی اور پھر جواب کا انتظار کیے بغیر دروازہ دھکیل کر نگی اندر داخل ہوتے ہوئے چہکی، یقیناً میں نے انتظار کی کافت سے آپ کو بچا لیا ہے۔ بغیر بازوں والی کھلے گلے کی کالے رنگ کی مختصر سی قمیض، گہرے سرخ رنگ کی تنگ شلوار، گلے میں جھولتا مفلر نما دوپٹہ، پاؤں میں جدید فیشن کے سینڈل، کندھوں تک آتی ریشمی زلفیں جنہیں کھلا چھوڑ دیا گیا تھا، گلے میں سفید موتیوں کا خوبصورت ہار، کانوں میں ہیرے کے جڑے ٹاپس، داہنی کلائی میں خوبصورت نگینوں سے جڑا کنگن، بائیں بازو میں سنہری چین والی گھڑی، کندھے سے لٹکتا سنہری رنگ کا قیمتی پرس، گہرا میک اپ، سر تاپا خوشبو میں ڈوبی ہوئی وہ کاک کی ہوئی رائفل کی مانند لگ رہی تھی جس نے نشانہ نظر آتے ہی چل پڑنا ہو۔ اسے دیکھتے ہی تناوش کا دل ناخوشگوار انداز میں دھڑکنے لگا۔ صحیح کہا، آؤ بیٹھو، ایک گہری نظر اس پر ڈالتے ہوئے کبیر دادا نے بیٹھے بیٹھے مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا تھا۔ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے وہ بے باکی سے کبیر دادا اور تناوش کے درمیان بیٹھ گئی۔ آپ کون؟ اس نے بیٹھتے ساتھ تناوش کی طرف مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ جوابی مصافحہ کرتے ہوئے وہ کچھ کہہ نہیں پائی تھی۔ اس کا دل عجیب خوف سے بھر گیا تھا، دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو گئی تھی گویا دل سینے سے باہر نکل آئے گا۔ اسے بھی اپنے جیسا ہی سمجھ لو۔ کبیر دادا کی آواز نے اس کی سماعتوں میں زہر انڈیلا، ایک دم اس کی آنکھوں میں نمی امڑ آئی تھی۔ اوہ اچھا، نگی معنی خیز انداز میں مسکرائی تھی۔ اس کے احساسات سے بے پرواہ بنتے ہوئے کبیر دادا نے ایک اور کاری وار کیا۔ اچھا تناوش، آج رات تم دوسرے کمرے میں سو جانا کیونکہ نگی یہیں رات گزارے گی۔ جی بامشکل اس کے ہونٹوں سے نکلا۔ کبیر دادا نے اس کی طرف نگاہ اٹھائی، آنکھوں کے کٹورے پانی سے لبریز ہو گئے تھے، اس کے ہونٹ تتلی کی نازک پروں کی طرح پھر پڑا رہے تھے جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو، کبیر دادا کی منت کرنا چاہتی ہو، اس کا گریبان پکڑ کر چیخ کر پوچھنا چاہتی ہو، کیا یہ پرکٹی کبوتری مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے؟ کیا یہ فیشن زدہ فاحشہ مجھ سے زیادہ پیار کرے گی آپ کو؟ آخر مجھ میں، میرے پیار میں ایسی کون سی کمی در آئی تھی کہ آپ نے اس کو بلا لیا؟ مگر پھر وہ ساری انکہی باتیں اپنے دل میں دباتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھی اور نظریں جھکائے خوابگاہ کے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ آنکھوں میں بھرا پانی کسی بھی وقت چھلک سکتا تھا۔ گلابی ہونٹ ابھی تک لرز رہے تھے دروازے کے قریب جا کر رکتے ہوئے۔ اس نے لمبا گہرا سانس لیا، ایک درد بھری سسکی اس کے ہونٹوں سے پھستی تھی۔ کبیر دادا پر شکایت بھری نگاہ ڈال کر وہ باہر نکل آئی۔ ایک دم اس کا جسم لرزنا شروع ہو گیا تھا۔ ٹانگوں نے جسم کا بوجھ اٹھانے سے جواب دے دیا تھا۔ دیوار کے ساتھ پیٹھ لگا کر وہ نیچے کھسکتے ہوئے قالین پر بیٹھ گئی۔ کافی دیر سے رکے ہوئے اشک کسی برساتی چشمے کی طرح ابلنے لگے تھے۔ اسے پہلے دن سے کبیر دادا سمیت ہر آدمی نے بتا دیا تھا کہ کبیر دادا کا کردار کیسا ہے، مگر اس کے باوجود بے قابو ہوتی حالت اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ کبیر دادا نے تو کبھی اقرار نہیں کیا تھا کہ وہ اس کی زندگی میں آنے والی آخری لڑکی ہے یا یہ کہ وہ اس سے پیاری ہے، اور کبیر دادا کو اس کے جذبات کا احساس ہے۔ اس کے برعکس وہ ہر آن ہر لمحہ اسے یہی احساس دلاتا رہا تھا کہ اس کی وہاں موجودگی عارضی ہے، اور اس کی اہمیت کبیر دادا کے نزدیک ایک کھیل سے بڑھ کر بالکل بھی نہیں ہے۔ اس نے نکاح بھی اس کی دل خواہش کو مدنظر رکھ کر پڑھایا تھا، پھر اتنی کھلی ڈھلی وضاحت اور اعتراف کے بعد یوں غیر ہوتی حالت کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا، مگر وہ بے بس ہو گئی تھی۔ اس وقت اسے معلوم ہوا کہ کبیر دادا اس کے دل کی گہرائیوں میں اتر چکا ہے۔ بھائی کی موت کا بدلہ چاہنے والی کو اب معلوم ہو رہا تھا کہ وہ ایک عذاب میں جکڑی جا چکی ہے۔ اسے ایک گینگ کے سربراہ، ایک گنڈے، درجنوں آدمیوں کے قاتل، شرابی بدکردار شخص سے محبت ہو گئی ہے۔ اس کے ساتھ اکیلے کمرے میں ایک لڑکی کی موجودگی اس کے دل کی دنیا کو زیر و زبر کر گئی تھی۔ وہ تو لاشعوری طور پر کبیر دادا کو فقط اپنا ہی سمجھ بیٹھی تھی۔ اس نے تو سوچ لیا تھا کہ وہ بس مصنوعی بیزاری اور کوفت زائی کرتا رہے گا، مگر نہ تو اسے گھر بھیجے گا اور نہ کسی دوسری لڑکی کی جانب متوجہ ہوگا۔ اپنی خوبصورتی اور کشش پر اسے پورا بھروسہ تھا۔ وہ بھول گئی تھی کہ کبیر دادا کے نزدیک اس کی حیثیت ایک لذیذ پکوان جتنی تھی جو پیٹ بھرنے کے بعد اچھا نہیں لگا کرتا، ایک صاف و شفاف ٹشو جتنی تھی جس سے ہاتھ صاف کر کے ٹوکری میں پھینک دیا جاتا ہے، ایک کھلونے جتنی تھی جس سے جی بھر کے کھیلنے کے بعد توڑ دیا جاتا ہے یا کسی کو بخش دیا جاتا ہے، ایک لباس جتنی تھی جو پسندیدہ ہونے کے باوجود مسلسل نہیں پہنا جا سکتا۔ اچانک راحت خالہ کسی کام سے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئیں۔ اسے یوں دیوار سے پیٹھ لگائے روتا دیکھ کر وہ تیر کی طرح اس کی طرف بڑھیں۔ کیا ہوا بیٹی؟ اسے کندھوں سے تھامتے ہوئے راحت خالہ نے تشویش بھری آواز میں پوچھا۔ وہ جواب دیے بغیر ایک دم اس کے گلے لگتے ہوئے ہچکیاں لے کر رونے لگی۔ کیا صاحب جی نے ڈانٹا ہے؟ راحت خالہ نے اندازہ لگایا، مگر وہ خاموشی سے ٹسوے بہاتی رہی۔ کچھ تو بتاؤ۔
خالہ کی جان ہوا کیا ہے، کیوں اتنا رو رہی ہو؟ راحت خالہ گلوگیر ہونے لگی تھی۔ خالہ آپ ٹھیک کہتی تھیں، میں وقت گزاری کے لیے لایا جانے والا ایک کھلونا ہی تو ہوں۔ ان کی عیاشی کا وقت سامان اور بس، اچھا اٹھو یہاں سے، کسی ملازم نے دیکھ لیا تو جانے کیا سوچے گا۔ وہ اسے سہارا دے کر ساتھ والے کمرے میں لے گئی۔ بیڈ پر بٹھاتے ہوئے اس نے فکر مندی سے پوچھا، اب اصل بات بتاؤ، وہ اپنے کمرے میں ایک دوسری لڑکی کے ساتھ موجود ہیں اور مجھے یہ کہہ کر انہوں نے باہر بھیج دیا کہ آج کی رات وہ اس کے ساتھ گزاریں گے، میں دوسرے کمرے میں سو جاؤں۔ راحت خالہ نے اس کے آنسو پوंچھتے ہوئے کہا، آپ کو گھر سے نکل جانے کا تو نہیں کہا نا؟ نہیں، کیا صاحب جی آپ کو بہت پیارے ہیں؟ محبت کرنے لگی ہو ان سے؟ راحت خالہ نے اگلا سوال پوچھا۔ پتہ نہیں، ایک سسکی اس کے ہونٹوں سے برآمد ہوئی، لیکن ان کے نزدیک ایک لڑکی کی موجودگی مجھے برداشت نہیں ہو رہی۔ اچھا روتے نہیں، یقیناً ان کی نظروں میں آپ کی اتنی اہمیت تو ہے نا کہ آپ کو گھر نہیں بھیج رہے۔ باقی ایسی فحاشائیں کہیں آئی گئیں اور چلی جائیں گی، آپ تو بس صاحب جی کی بے لوث خدمت کرتی رہیں۔ ایک دن آئے گا وہ ان لڑکیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ دیں گے۔ جان بوجھ کر تو نہیں رو رہی؟ اس نے زوردار انداز میں ناک سے سانس اندر کھینچا۔ اچھا میں آپ کے لیے کھانا بناتی ہوں، پھر نیند کی گولی کھا کر لیٹ جانا۔ بھوک نہیں ہے، اس نے منہ بسورا، پھر بھی دو تین نوالے لے لو۔ وہ اس کے ماتھے پر بوسہ دے کر باہر نکل گئیں۔ ایک دفعہ پھر اس کی آنکھیں بہنے لگی تھیں۔ تناوش کے غائب ہوتے ہی کبیر دادا کو لگا جیسے اس کا دل کسی نے مٹھی میں بھینچ لیا ہے۔ نگی کا وجود اسے ایک دم فراموش ہو گیا تھا۔ اگر کچھ نظر آ رہا تھا تو تناوش کے لرزتے کانپتے ہونٹ، اشکوں بھری سیاہ آنکھیں اور دکھی چہرہ۔ اس کا جی کر رہا تھا بھاگ کر جائے اور اس کے نازک وجود کو اپنی مضبوط باہوں میں بھر لے، اس کی سیاہ آنکھوں میں بھرے نمکین پانی کو اپنے ہونٹوں سے خشک کر دے، اس کے پھل پڑاٹے ہونٹوں پر شوخی بھرا تبسم بکھیر دے۔ تو کیسے دن گزرے ہیں جناب کے؟ نگی کی آواز نے اسے خیالات کی دنیا سے باہر کھینچا۔ ہوں کیا؟ وہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ چلی گئی ہے جناب اور میں یہاں موجود ہوں۔ نگی ایک نازیبا حرکت کرتے ہوئے کھلکھلائی۔ یوں بھی وہ کچھ عرصہ اس کے ساتھ بہت بے تکلف ہو کر گزار چکی تھی۔ اس کی دوشیزگی کے پہلے خریداروں میں کبیر دادا بھی شامل تھا، اور پھر کبیر دادا ہی کی مرہون منت وہ ماڈلنگ میں اتنا آگے تک جا سکی تھی۔ میں کپڑے تبدیل کر لوں؟ کبیر دادا کے لہجے میں تو نہیں، انداز میں ضرور بیزاری بھری تھی۔ کچھ پینے پلانے کو نہیں ہے؟ وہ اس کی بیزارگی کو خاطر میں نہیں لائی تھی۔ یوں بھی کرائے کی عورتوں کو اگلے کے موڈ کی پرواہ نہیں ہوتی۔ کبیر دادا کی نگاہیں شراب کی تالا لگی شراب کی الماری کی جانب اٹھیں اور اس کے دماغ میں تناوش کی معصومیت بھری آواز گونجی، میں نے ناپے ہیں اس گندے مشروب کی بوتل میں 6 گلاس ہوتے ہیں۔ مسکرانے کیوں لگے؟ نگی کی آواز نے اسے احساس دلایا کہ تناوش کی باتوں کو یاد کرتے ہوئے وہ بے ساختہ مسکرا پڑا تھا۔ کچھ نہیں، سر جھٹک کر اس نے انٹرکام کا ریسیور اٹھایا۔ عظیم 2 بوتل وسکی، اور تم کیا لوگی؟ عظیم سے بات کرتے کرتے وہ نگی سے پوچھنے لگا۔ وہ جلدی سے بولی، اسکاچ، اور 1 بوتل اسکاچ کی راحت خالہ کے ہاتھ بھیج دو۔ جی دادا، عظیم نے مؤدبانہ لہجے میں بولا۔ ریسیور رکھ کر وہ ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ تناوش کے آنے کے بعد اسے کپڑوں کی الماری کھولنے کا موقع نہیں ملا۔ اس سے پہلے بھی کام کرنے کے لیے ملازم موجود تھے، مگر تناوش کی خدمت گزاری تو محبت، خلوص اور عقیدت میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس کا چھوٹے سے چھوٹا کام بھی وہ اپنے ہاتھوں سے کرنا پسند کرتی تھی۔ ملازم کبھی یہ غور نہیں کرتے تھے کہ اس کی جرابیں یا انڈرویئر کتنا میلا ہو گیا ہے۔ نہ وہ خود اتنا صفائی پسند تھا، کبھی کبھی تو ایک ہی جرابوں کے جوڑے میں ہفتہ گزار دیتا تھا، مگر اب روزانہ دھلی ہوئی جرابیں بوٹوں میں ملتیں۔ صاف سوٹ الماری میں لٹکا ہوا ملتا۔ الماری کھولتے ہی اسے تمام سوٹ ایک ترتیب سے لٹکے نظر آئے۔ میلے سوٹ یقیناً اس نے ڈرائی کلین کے لیے بھجوا دیے تھے۔ اس نے دوسری الماری کھولی، شلوار سوٹ لٹکے ہوئے تھے۔ الماری کی دراز کھولنے پر اسے صاف ستھری تہہ کی ہوئی جرابیں نظر آئیں۔ دراز سے اٹھتی خوشبو نے اس پر واضح کیا کہ وہ جرابوں پر خوشبو چھڑک کر رکھتی ہے۔ تیسری الماری میں اسے تناوش کے 4-5
سوٹ لٹکے نظر آئے، کالج کی یونیفارم تھی، ایک سرخ رنگ کا جوڑا جو اس نے شادی والے دن پہنا ہوا تھا۔ اس کا شب خوابی کا لباس تناوش کے کپڑوں کے ساتھ ہی لٹکا ہوا تھا۔ کپڑے تبدیل کر کے وہ باہر نکلا۔ نگی بڑے انداز سے صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ کوئی بھی مرد اسے اس حالت میں دیکھ کر اپنی بے قابو ہوتی دھڑکنوں پر قابو نہ پا سکتا، مگر عجیب بات تھی، کبیر دادا پر اس کی ادائیں کوئی اثر نہیں کر رہی تھیں۔ اس کے لطیف جذبات جانے کہاں جا چھپے تھے۔ اس کی نظروں میں تو بس تناوش کے پھرپھراتے لب اور ڈبڈبائی آنکھوں کا منظر ٹھہر چکا تھا۔ اسے اپنی سوچ سے جھٹک نہیں پا رہا تھا۔ بقول شاعر، نظر سے دور رہ کر بھی کسی کی سوچ میں رہنا، کسی کے پاس رہنے کا طریقہ ہو تو تم جیسا۔ وہ صوفے کے دوسرے کونے پہ جا کر بیٹھ گیا۔ بڑے خاموش سے ہو۔ وہ کھسک کر اس کے قریب ہوئی۔ کچھ نہیں یار، کبیر دادا کا انداز ٹالنے والا تھا۔ کیا اچھی نہیں لگ رہی؟ اس کا ہاتھ کبیر دادا کی چھاتی پر رینگنے لگا۔ اسے مردوں کو لبھانے اور اپنے بس میں کرنے کا اچھی طریقہ معلوم تھا۔ اس کا ملائم ہاتھ کبیر دادا کو سانپ کی مانند محسوس ہوا۔ وہ خوشبو میں نہائی ہوئی تھی، اتنی تیز خوشبو بھی تناوش کے بدن کی پرقدرتی خوشبو کا مقابلہ کرنے میں ناکام ہو رہی تھی۔ اس کی خوبصورت بھوری آنکھیں، میک اپ زدہ چہرہ، ریشمی بال، گداز بدن، کچھ بھی تو کبیر دادا کو متاثر نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کے دل کو تو بس تناوش کی آخری نگاہ مسلے جا رہی تھی۔ دروازے پہ دستک ہوئی اور کبیر دادا نے نگی کو نرمی سے دور کرتے ہوئے کہا، آ جاؤ راحت خالہ۔ ٹرے میں 3 بوتلیں سجائے دروازے پر نمودار ہوئی۔ اس نے نظر بھر کر نگی کو دیکھا اور شیشے کی میز پر ٹرے رکھ کر واپس مڑ گئی۔ اس کی آنکھیں نگی کو دیکھتے ہوئے قہر برساتی ہوئی لگ رہی تھیں۔ نگی نے کہا، کچھ کھانے کو بھی منگوا لو یا بھوکا رکھنے کا ارادہ ہے؟ راحت خالہ بات سنو۔ کبیر دادا راحت خالہ کو آواز دے کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ کیا کھاؤ گی؟ وہ دلربائی سے بولی، کچھ اچھا سا منگوا لو، ڈرائیور کو بھیج کر 3-4 قسم کے کھانے منگوا لو۔ اس نے چناؤ کی ذمہ داری راحت خالہ پر چھوڑ دی تھی۔ جی صاحب جی، اور ہاں، تناوش سے پوچھ کر اس کے کھانے کے لیے بھی کچھ منگوا لینا۔ راحت خالہ کے چہرے پر خوشی نمودار ہوئی۔ جی صاحب کہہ کر وہ دوبارہ مڑ گئی۔ یقیناً کبیر دادا کو تناوش کا خیال تھا، ورنہ یوں نہ کہتا۔ کتنا خیال رکھتے ہو اپنے دلہن کا؟ وہ برف لینے کے لیے مٹکتے ہوئے فریج کی طرف بڑھ گئی۔ کبیر دادا نے اس کی نظر بہکاتے وجود سے بے نیاز ہو کر صوفے کی پشت سے ٹیک لگائی اور آنکھیں بند کر لیں۔ تناوش کا اداس چہرہ ایک دم اس کی آنکھوں کے سامنے نمودار ہو گیا۔ ڈبڈبائی آنکھیں اور لرزتے ہونٹ اسے بے کل کر رہے تھے۔ جانے کیوں اسے یقین تھا کہ وہ رو رہی ہوگی۔